وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا وهم فیہا یختصمون، وہ کفار دوزخ میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ باخدا بے شک ہم صریح گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جب تم کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہم کو تو بس ان بڑے مجرموں نے گمراہ کیا، فما لنا من شافعین، سو نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی ہمارا مخلص دوست ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 96، 97، 98، 99، 100 اور 101، یعنی کہ 6 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا تھا، اور جو اس درخواست پر ختم ہوئی تھی کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا، یعنی ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لا یخزی، یعنی میری رسوائی نہ کرنا۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر جلیل اور اپنے رب کے خلیل ہیں۔ خلیل کا معنی کیا ہے؟ مخلص دوست، اور اس پر بھی التجا کر رہے ہیں، اے پروردگار قیامت کی رسوائی سے مجھے محفوظ رکھنا، مجھے قیامت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن، یعنی اس روز مجھے کو رسوا نہ کرنا جس دن میں کہ نہ مال کام آئے گا، نہ میرا مال کام آئے گا مجھے، اور نہ اولاد کام آئے گی، مگر جو اللہ کے ہاں پاک دل لے کر گیا وہ کامیاب ہوگا، یعنی قلب سلیم جو لے کر گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار قیامت کی رسوائی سے مجھے محفوظ رکھنا۔ آج ہم ذرا اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کی شان بے نیازی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب دعائیں قبول فرمائی، مگر ایک دعا قبول نہیں کی۔ وہ کون سی دعا تھی؟ باپ کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ باپ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے، کہ آپ
کیونکہ باپ بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا اور بت تراش بھی تھا، ان کا بڑا بھی تھا مشرکین کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دعوت دی تو باپ نے ڈٹ کر مخالفت کی، حتیٰ کہ اتنا کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ نے یہ دعا قبول۔ اس لیے جب ہر نبی کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی، نبی کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جو قبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کے سامنے اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اخیر میں پھر قیامت کا ذکر شروع ہوا۔ اس کی مناسبت سے جنت اور جہنم کا ذکر کیا گیا اور بتلایا گیا جنت میں متقی لوگ جائیں گے، جنت میں متقی لوگ یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اور اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت کو ان کے نزدیک کر دے گا۔ وُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ خدا ترسوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ اور وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور گمراہوں کے لیے دوزخ زہر کر دی جائے گی، دوزخ زہر کر دی جائے گی۔ تو یہاں یہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو بھی ان کے نزدیک کر دے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ مومنین متقین کے اعزاز و کرام کا کیا کہنا، بجائے اس کے کہ ان کا کچھ جنت کی طرف کرایا جائے، الہی الٹی جنت ہی خود ان کی طرف بڑھائے گی۔ ایسے ہی کفار اور مشرکین کے سامنے دوزخ زہر کی جائے گی، دوزخ ہو کہ وہ برزت الجحیم للغاوین، وہ برزت الجحیم یعنی جہنم زہر کی جائے گی للغاوین، مجرمین کے لیے، سرکشوں کے لیے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ بالآخر اسی جہنم میں اوندھے منہ بما ابلیس کے، اس کے لشکر کے سب ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ اہل دوزخ یعنی کفار و مشرکین اور دیوی دیوتاؤں کے پجاری، بتوں کے پجاری، پھر وہ آپس میں جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کو الزام دیں گے، یعنی قالوا ہم فیہا یختصمون، کہ وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا گیا جب یہ معبودان باطل کی پرستش کرنے والے بمیں اپنے معبودوں کے اور بت پرست بمیں اپنے بتوں کے اور ابلیس بمیں اپنے چیلوں چاڑوں کے جہنم میں دھونک دیے جائیں گے، تو آپس میں جھگڑیں گے، یعنی قالوا وہم فیہا یختصمون، قالوا وہم فیہا یختصمون، کہ وہ کفار دوزخ میں آپس میں جھگڑا کریں گے، جھگڑیں گے، بالآخر اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم سے بڑی سخت غلطی ہوئی تھی جو ہم نے ان بتوں کی اور دوسری چیزوں کو خدا کے حقوق اور اس کے اختیارات دیے تھے، یعنی تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، پھر کہیں گے بے شک بخدا ہم صریح گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، کہ اذ نسویکم ہم نے ان کو برابری کا درجہ دیا تھا برب العالمین، اپنے رب کے ساتھ، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ کہیں یہ غلطی ہم سے ان بڑے شیطانوں اور مجرم نے کرائی، کیا کہیں گے؟ یہ جو غلطی ہے نا وما اضلنا الا المجرمون، تو بس ان بڑے مجرموں نے ہم کو گمراہ کیا، یعنی ان پر ڈالیں گے۔
کہیں گے کہ یہ غلطی ہم سے ان بڑے شیطانوں اور مجرمین نے کرائی. اب ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں. اب ہم اس مصیبت میں نہ کوئی بت کام دیتا ہے، نہ کوئی دیوی دیوا مدد کو آتا ہے، نہ شیطان ہم سے پوچھتا ہے. وہ خود ہی سب دوزخ کے کنڈے بن رہے ہیں اور اپنی مصیبت میں گرفتار ہیں. اور ہماری مدد و سفارش تو کیا کرتے. افسوس کوئی اتنا بھی نہیں کہ خدا کے ہاں ہماری سفارش کر دے. یعنی فما لنا من شافعین، فمال نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے. پھر آگے یہ بھی کہیں گے ولا صدیقین امین، ہمارا تو کوئی مخلص دوست بھی نہیں ہے. تو خدا کے ہاں کہ وہ ہماری سفارش کر دے. کم از کم اس آڑے وقت میں کوئی دوست دل سوزی اور ہمدردی کا اظہار کرے کہ کاش ہم کو ایک مرتبہ پھر دنیا کی طرف لوٹایا جائے. تو اس کے ساتھ آگے جو ان کی باتیں ہیں کہ وہ فریاد کریں گے، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ واقعات اس سے متعلقہ جو ہے ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں ہم کو ایسے اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائیں جو ہم کو قیامت میں ذلت اور رسوائی سے بچائیں، اور ہمیں متقین کے گروہ میں شامل و نصیب ہو، اور ان کے ساتھ جنت کی دائمی نعمتیں ملنا نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ تو نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں مرد عورتیں سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.